السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استادوں کے مسائل، بہت سارے استاد ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اب ان کے مسائل کو ہمیں سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کیا شاگرد بھی اس قابل ہے کہ ان کے مسائل کو سمجھ رہے ہیں۔ بہت سارے استاد ہوتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کے مسائل کو نہیں سمجھ پاتے، اور بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات ان کے ایسے کر دیے ہوتے ہیں، ان کا سفر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے مسائل سے قطع نظر اپنے استادوں کے مسائل بھی ان کو واضح طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ان استادوں کے پاس پہنچ چکے ہیں ایسے شاگرد کہ ان کو ان کے استادوں کے مسائل نظر آ رہے ہیں، تو ان استادوں کو چاہیے کہ ان استادوں کی نظر ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کے مسائل کو بھی سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں۔ بے شک زندگی میں ایک ہی شاگرد وہ بنائیں یا دو ہی شاگرد بنائیں، مگر وہ ایسے بنا دیں شاگرد کہ ان کی وجہ سے وہ ان کی شہرت کا بھی باعث بن جائیں، اور ان شاگردوں کی زندگی بھی بہتر ہو جائے، کیونکہ بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی توپ ہوتے ہیں، ہوپ ہوتے ہیں، مگر ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ آیا کس طرح سے کیا کیا جائے۔ اور بہت سارے استاد ہوتے ہیں جو اتنے زبردست قسم کے ہوتے ہیں کہ پوچھیں ہی آپ، ان کی ڈگریاں اتنی زبردست ہوتی ہیں، اتنا زبردست قسم کا ان کے پاس دنیاوی علوم ہوتے ہیں کہ ڈگریوں کی بھرمار ہوتی ہے، مگر وہ کسی ایسے مطلب اسپیڈ بریکر کے پاس آ کر وہاں پر اسٹے ہو جاتا ہے ان کا، اور ان کا وہ جو ہے وہ راستہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو مگر ان کی اسٹڈی جاری ہوتی ہے اور وہ اس میں بھی عاجزی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایجوکیٹڈ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے پروفیسرز ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو پھر بھی ان کا مسئلہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا ایک الفاظ بڑا مطلب یعنی کہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ استاد اور سڑک جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ تک لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ بہت عظیم بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر میں سمجھتا ہوں ہمیں ایسے مطلب جن لوگوں نے اپنی زندگی اس کے اندر لگا دی اور اپنی زندگی کے پورا نچوڑ لے کر، اور پورا جو انہوں نے استادوں سے نچوڑ لیا ہے اس کو لے کر، اور مطلب یعنی کہ کورسز ڈیولپ کیے ہیں، ان کی پذیرائی نہیں ہے گورنمنٹ کی سطح پر، کسی این جی اوز کی سطح پر۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ایسے اساتذہ جو ہیں ان کے جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اسٹوڈنٹس کامیاب ہو جائیں، تو ایسے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کے مشوروں پر اور جو چاہتے ہیں، جو گائیڈ لائن دے رہے ہیں، ان کی چیزوں پر عمل کر کے تو وہ اس استاد کی جو ہے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو استادوں کے حوالے سے ایک بات ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ بہت سارے اساتذہ ایسے ہیں کہ وہ ڈگری ہولڈر نہیں ہیں، مطلب ان کے پاس دنیاوی علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ استاد ہیں۔ وہ انہوں نے ایک زمینی سفر کیا ہوا ہے حقائق کے حوالے سے، کسی نے رکشہ چلایا ہوا ہے، کسی نے ٹرین اسٹیشن پر پرچیوں کے ٹکٹ کاٹے ہیں، تو انہوں نے بھی محنت کی ہے، میں ان کی اس بات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور کسی نے مدرسہ پڑھایا ہے، کسی نے کورسز کروائے ہیں، کسی تبلیغی اجتماع میں، سفر ان کا بھی جاری ہے، ایسا نہیں ہے، مگر دنیاوی تعلیم
اور شعور کے حوالے سے ان کی پاس جو فلسفے ہیں وہ الگ فلسفے ہیں. ان کے زمینی حقائق کے سب فلسفے ہیں. مطلب زمینی حقائق سے مراد تجربے کے فلسفے ہیں. اور جو دوسرے ہیں لیکچرار ہیں، پروفیسرز ہیں، اور جو یونیورسٹی کی خاک چھان چھان کر اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر جو اپنی زندگی میں کوشش کر رہے ہیں، ان کا بھی ایک سفر ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جتنا بھی بڑا استاد ہو جائے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا عاجزی کا سفر جاری رکھے. اچھا، عاجزی کا سفر جاری رکھے گا اور اندر سے ایک اپنا موٹیویٹ کرتا رہے گا اپنے آپ کو، تو اس سے بھی بہت اس کو زیادہ انسپریشنز ملیں گی اور اس کا سفر جاری رہے گا. بنسبت اس کے کہ وہ کسی سے مطلب یعنی کہ فیلنگ اس کی نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں، تو وہ اس کا سفر رک جائے گا، وہیں پہ اسٹاپ ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں کا سفر بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کہیں سے کوئی ایک ایسی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ استعمال کوئی بھی چیز زیادہ کریں گے تو اسی کی مطلب بہتات ہوگی. ہمارے مائنڈ میں دو باکس ہوتے ہیں کہا جاتا ہے. ایک باکس ہوتا ہے نیگیٹیوٹی کا، ایک باکس ہوتا ہے پازیٹیوٹی کا. تو مثال کے طور پہ ایک لطیفہ سنوں گا اس پہ کہ ایک بس میں ایک خان صاحب جا رہے تھے. تو ان کو ایک کیل لگی ہوئی تھی، ایک کیل تھی. تو وہ کیل لگی ہوئی تھی تو وہ ٹکرا رہی تھی، بار بار ٹکرا رہی تھی. تو وہ خان صاحب سے کنڈکٹر نے کہا کہ بھائی سیٹ بدل لو، آپ دوسری سیٹ پہ چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بس میں تو کوئی ہے ہی نہیں، تو میں سیٹ کس سے بدلوں. المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو نیگیٹو باکس ہے وہ اتنا یوز ہوا ہے کہ ہم نے کہا کہ یار جو پازیٹیو باکس ہے یہ ہمیں کھولنا ہی نہیں ہے اور استعمال ہی نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے. ایک زہر ہے جو آپ کے منفی سوچوں سے جو ہے پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو بھی جلا کے پسند کرتا ہے، اور آپ کی خاندان میں، آپ کی نسلوں میں، آپ کی جو نسل در نسل آپ منتقل ہوں گے تو اسی طرح سے آپ کی اس میں جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی عقل کل ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ جو ہیں بہت ہی زیادہ گناہ گار ہیں اور میں بہت زیادہ پرہیزگار ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. میں بہت ہی ایک اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ اور بڑا ہی گناہ گار انسان ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام ایسے الفاظوں سے جو میں مطلب یعنی کسی کی دل آزاری کا سبب بنوں. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے نظر آتی ہیں، اور اگر میں کسی کو اس طرف گائیڈ کر دوں، مطلب سمجھا دوں، اور بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور بہت عرصے بعد سمجھاؤں، تو میں اس کا انٹرسٹ لے رہا ہوں، میں اس کو محبت دے رہا ہوں، میں اس کو وقت دے رہا ہوں، میں اس کو عزت دے رہا ہوں، اور میں اس کو چاہتا ہوں کہ وہ مزید کامیاب ہو جائے. اور میں چاہ رہا ہوں نا کہ وہ کامیاب ہوں. میری دعائیں بھی ہیں، اور میری جو وقت میں دے رہا ہوں آپ کو اس حوالے سے. ایک مثال میں عرض کروں گا کہ اس دور کے ایک بہت اچھے انسان ہیں حضرت الیاس قادری صاحب، جن کو بہت لوگ فالو بھی کرتے ہیں. مگر فالو کرنا ایک الگ چیز ہے. جیسے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں ایز اے مسلم، تو اسلام کی نہیں مانتے. اشفاق احمد صاحب کہتے تھے ہم مسلمان ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے. رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پراپٹ پیس بھی اپون ہم کو مانتے ہیں مگر ان کی نہیں مانتے.
تو اسی تناظر میں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدد اللہ علیہ کی جو ایک پوری 40-42 سال کی جو جرنی ہے، سفر ہے ان کا، ان کو دیکھیں انہوں نے کبھی بھی کسی کی بات کو مطلب ایسا نہیں کیا کہ جواب دیا ہو. یہ تو بہت اچھی بات ہے، جواب نہ دینا تو بہت اچھی بات ہے، مگر انہوں نے اپنے اندر جو ہے اس تنقیدی عمل سے سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا، جو آج بھی جاری و ساری ہے. ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے ان سے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں اس شخص نے ان کے اوپر بہت ساری تنقید کی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ چلے جاتا یا اس کو کک آؤٹ کر دیا جاتا، لیکن انہوں نے بڑے ہی پولائٹ طریقے سے، بہت ہی اچھے انداز سے اس شخص کو خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، ویلکم کہا، اور کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ 1 مہینے کا اعتکاف فرما لیں، اور آپ اس میں جو ہے مجھے گائیڈ کرتے رہیے گا کہ کیا کیا کرنا ہے. میں یقین کریں ان کی اس بات سے اتنا مطلب یعنی کہ متاثر ہوا. آئی ایم ویری ریئلی اپریشیٹڈ آف حضرت الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نور اللہ مرقدہ، کہ انہوں نے اس وقت میں بھی شیطان کو پاس بھٹکنے نہ دیا. کہ میرا علم، ویسے تو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا کہ وہ عالم دین اس حساب سے نہیں ہے جو ڈگری کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک سفر ہے نیکی کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے، اور آج وہ اس مرتبے پہ فائز ہیں کہ وہ چھوٹی سی بات اگر کرتے ہیں تو ایک ان کی فیلوشپ ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی بات آ جائے گی، ان کو تو مان رہے ہیں، ان کی نہیں مان رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ اور یہ الفاظ کہ ان کو تو مان رہے ہیں مگر ان کی نہیں مان رہے، تو ان کی سنت سمجھ کر اس پر عمل کر لیں. اور دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے، میری طرف سے کوئی بھی بات بری لگی ہو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں تمام لوگوں سے. میرا کسی کی بھی دل آزاری کرنے کا مقصد بالکل بھی نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوتا رہوں آہستہ آہستہ، اور میں بھی ٹھیک ہوتا رہوں آہستہ آہستہ، اور میں بھی ٹھیک ہوتا رہوں آہستہ آہستہ. میں کوشش کرتا ہوں کہ نیا ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھوں. تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی تھی تو میں نے بولا آپ سے شیئر کروں. بہت شکریہ.